بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آغا انور علی نجفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان سے بعض مسائل پر رہنمائی حاصل کریں۔ ایک اہم مسئلہ، ایک اہم ٹاپک ہے فقہ امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق۔ تو میں بلا تاخیر قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ للہ الحمد۔ اچھا آغا، آج کے مجلس کی مناسبت سے بنیادی سوال یہ کہ اہل تشیع پر ایک سوال کیا جاتا ہے، اشکال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اہل تسنن کے ہاں 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت کا ایک سلسلہ ہے۔ تو ائمہ کی اتباع کی جاتی ہے، تقلید نہیں کی جاتی، لیکن ان کے ہاں بھی فقہ ہے اور فقہ کو فقہ جعفر الصادق کہا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے سوال ہم پہ اٹھایا ہے۔ جی جی جی، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو 4 فقہ ہیں اور وہ بالکل صحیح ہیں۔ جی جی آپ کے پاس ایک فقہ ہے اور اسے آپ فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کو کیا حق ہے فقہ پیش کرنے کا؟ صحیح لگ یوں رہا ہے نا جی جی کہ ان 4 کو تو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام جعفر صادق کو کیوں حق حاصل ہے صحیح۔ فقہ پیش کرنے کا؟ یہ سوال اگر سوچا جائے تو کتنا نامعقول ہے۔ بالکل بالکل نامناسب ہے۔ یہ اس کو یہاں تک چھوڑ دیتے ٹھیک ہے، ہیں، اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو۔ ہم اپنی فقہ پہ بعد میں آتے ہیں، آپ کی فقہ پہ پہلے آتے ہیں۔ صحیح آپ کے یہاں 4 فقہ کیوں ہیں؟ صحیح۔ کیوں ہیں؟ 4 معروف ہو گئی ہیں نا، ویسے فقہا تو کافی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان کے مذہب اس طرح مشہور نہیں ہو سکے۔ نہیں، مشہور نہیں ہو سکے نہیں ہے، اچھا حصر ہے۔ صحیح یہ حصر کدھر سے آیا ہے؟ صحیح صحیح یہ کسی وقت سے حصر آیا نا۔ یہ حصر کیسے آیا؟ صحیح کہ آپ کہتے ہیں مذاہب اربعہ میں سے آپ جو اس پہ بھی عمل کر لیں، جی جی ٹھیک ہے، یہ کدھر سے آیا؟ اس پہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے؟ کوئی بھی نہیں سوال تو آپ پہ آ رہا ہے، ہے ٹھیک ہے ہم پہ تو کوئی سوال نہیں ہے۔ صحیح اور پھر اس میں بڑی داستان ہے ٹھیک کہ کیوں ایسا ہوا اور کس نے ایسا کیا اور جنہوں نے ایسا کیا ان کی کیا سیاسی عزائم ہیں۔ صحیح اگر یہ ساری چیزیں کھل جائیں تو آپ کہیں گے کہ فقہ جعفری پہ عمل کرو، تمہیں فقہ رسول ملے گی۔ صحیح اگر تم فقہ فلان فلان پہ گئے تو یہ اس نے بنوائی، وہ یوں بنوائی، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ صحیح یا ہم کوئی پیش نہیں کرتے، آپ پیش کر دیں۔ باقی ہم باقی لوگوں سے بھی جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں آپ بتا دیں جی جی کہ اس حصر کی کیا وجہ ہے، یعنی یہی فقہا ہی کیوں، اور ان فقہا کے لیے کوئی ارشاد رسول خدا کا کہ صحیح آپ نے دین ان کی فقاہت سے لینا ہے۔ تو سوال آپ پہ ہے، ہم پہ نہیں۔ صحیح صحیح۔ اب وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اہل تسنن تو پھر بھی ان کو مجتہد مانتے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت اطہار کو تشیع مجتہد نہیں مانتے نا، پھر ان کی طرف فقہ کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ائمہ کو مجتہد نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ائمہ کے پاس علم رسالت ہے۔ صحیح۔ رسول نے اپنا علم، اپنی فقہ رسول کی ہے، جی جی فقہ نہ جعفر صادق کی ہے، نہ مالک کی ہے، نہ ابو حنیفہ کی ہے، کسی کی فقہ نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں یہ ہماری فقہ ہے تو پھر جملہ سخت ہے۔ صحیح لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رسول کی فقہ ہے، آپ کا کیا تعلق ہے رسول سے؟ آپ تک رسول کی فقہ کیسے پہنچی؟ صحیح رسول کی فقہ تو آپ تک پہنچ نہیں سکتی۔ فقہ رسول کی ہے، صحیح فقہ اجتہاد سے نہیں ہے، اچھا اچھا ہے نا؟ اجتہاد کے 2 معنی ہیں۔ صحیح جو آپ جس اجتہاد کا معنی کرتے ہیں، اس اجتہاد سے جو فقہ آتی ہے وہ فقہ ہمارے مطابق اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ فقہ ہی نہیں ہے، صرف صحیح اس پہ عمل جائز ہی نہیں ہے۔ فقہ اجتہاد سے نہیں آتی ہے۔ صحیح آپ جسے فقہ کہتے ہیں وہ سرے سے فقہ ہی نہیں ہے، اگر تکلف تعارف کو چھوڑ دیں جی جی تو آپ کے پاس فقہ ہی نہیں ہے، فقہ ہے ہی ہمارے پاس۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اجتہاد ہے اس لیے فقہ ہے، میں کہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس اجتہاد ہے اس لیے آپ کے پاس فقہ نہیں ہے۔ صحیح 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 ہمارے پاس ائمہ کیونکہ اجتہاد نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے پاس رسول کی فقہ ہے۔ صحیح صحیح۔
لیکن اس میں آگا عام طور پر جب مدارس کے اندر فقہ پر کلاسیں ہوتی ہیں اور استاد لمبی بحث کرتا ہے اجتہاد پر بھی، تو یہی اب ہمیں ملتا ہے پڑھنے کو بھی کہ قرآن و سنت میں جب واضح نصوص نہ ہو تو ایک فقیہ اجتہاد کرتا ہے. یہ غلط ہے. اچھا صحیح. آپ دین کو کامل نہیں سمجھتے. واہ 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 صحیح. الیوم اکملت لکم دینکم. آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. جب قرآن سے نہ ملے، جب سنت سے مجتہد سے نہ ملے. صحیح. یعنی دین کامل نہیں ہے، نص سے قرآن کے خلاف ہے. اوہ ہوئے ہوئے صحیح صحیح صحیح. واہ واہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، فقہ آپ کے ہاں ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں اجتہاد ہے اس لیے فقہ ہے. آپ کے یہاں اجتہاد ہے اس لیے فقہ ہی نہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا آگا اس میں پھر ہم کیسے اس کو بیلنس کریں گے کہ ائمہ اہل بیت اطہار نے قرآن و سنت پر اجتہاد نہیں کیا، اس کی وضاحت کی ہے. بیلنس کس سے بات کرنا ہے آپ نے؟ یعنی کہ یہ جو سنی شیعہ اختلاف چل رہا ہے فقہ میں، جیسے آپ نے بھی وضاحت بھی کی، ہے ہی نہیں فقہ. اچھا ہے ہی نہیں. کس سے بیلنس کریں گے؟ یعنی اس کو اگر ہم لغوی مفہوم میں لیں فقہ یعنی کہ سمجھ بوجھ، تو ابو حنیفہ کی ایک سمجھ ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ فقہ نہیں ہے. اچھا وہ دین نہیں ہے. صحیح بالکل. اس کی ذاتی رائے ہے. اس کی ذاتی رائے کی دین میں کیا اہمیت؟ صحیح صحیح. میرے ذاتی رائے کی کیا اہمیت؟ بالکل ٹھیک ہے نا. ہمیں پہلے ایک چیز قائم کرنی پڑے گی، دین ناقص ہے یا کامل. اگر دین کامل ہے تو قرآن و سنت میں کامل ہے. بالکل. اگر دین ناقص ہے تو پھر ناقص دین کے پیچھے کیا چلنا؟ صحیح بالکل. دین ناقص نہیں ہے، اور دین ناقص ہو کے یہ مجتہدین پہ چھوڑ دیا خدا نے. صحیح صحیح. ایسا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی فقہ ہو سکتی؟ بالکل محال. تھوڑا سا سوچے، کوئی تھوڑے تعصبات کو چھوڑ دے بالکل، اور ٹھنڈے دماغ سے تھوڑی دیر سوچے، سب واضح. تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کا جو کنٹریبیوشن ہے دین کے حوالے سے، انہوں نے دین سمجھایا ہے، دین کی شرح و وضاحت کی ہے، جو کہ آپ نے بھی نفی بھی کی کہ جس اجتہاد کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو اجتہاد ہے ہی نہیں. تو ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں انہوں نے آیات کی وضاحت کی، پیغمبر کے ارشادات کی وضاحت کی، تو وہاں پر ہم ان کی اس علمی خدمت کو کیا نام دیں گے؟ یہ بیان شریعت ہے. اور کیا؟ بیان شریعت. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ شریعت کا بیان ہے. صحیح. انہوں نے حلال حرام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، انہوں نے فقہ رسول کو لوگوں تک پہنچایا ہے، انہوں نے قرآن کے علم کو لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ تفقہ فی الدین ہے جو قرآن میں ہے. صحیح. تفقہ فی الدین یعنی کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ دین ہے، اس کے میں خدا سے نسبت دے دوں، یہ شرک ہے. میں اپنی رائے کو خدا سے نسبت دے دوں کہ یہ دین ہے نا، خدا نے یہ نازل کیا ہے. جی جی. اب اس میں آپ کہیں جی اچھا جی آپ کی رائے میں یہ دین ہے، یہ لوح محفوظ میں خدا آپ کے فتویٰ کے بعد دکھتا ہے. صحیح. آپ نے ایک چیز دین میں کہہ دیا یہ حلال ہے، پھر خدا بھی وہاں لکھ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے. نہیں ایسا تو نہیں. کیا ہے یہ دین؟ آپ کے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ، آپ کی فرمائشات پہ آیات بھی نازل ہوتی ہیں. صحیح ہے. یہ دین نہیں ہے. صحیح. تو آغا ایک عام مسلمان اس میں کیا کرے؟ چونکہ مسلمانوں کے دو بڑے طبقات ہیں، آپ نے اہل تسنن کی فقہ کے حوالے سے جو وضاحت کی، لیکن سوالات آپ کا بھی درست ہے کہ سوال اہل تسنن پہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے روایات ملتی ہیں، تو اگر یہ اتنا محفوظ دین کی خدمت تھی تو وہ محفوظ ذرائع سے پھر شیعوں میں بھی نہیں پہنچا ہے، کیونکہ وہاں بھی سند کی تحقیق ہوتی ہے، متن کی تحقیق ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی روایات جس سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پر بھی محققین کے ہاں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. تو اگر پیغمبر کی فقہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہ قرآن کی طرح محفوظ ہونی چاہیے. قرآن بھی اس سینس میں جو آپ کہہ رہے ہیں محفوظ نہیں ہے. آپ کی سمجھ الگ ہے، میری سمجھ الگ ہے. نصوص قرآن محفوظ ہے، نصوص قرآن سے آگے استدلال محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے. صحیح صحیح. آپ کچھ سمجھتے ہیں، میں کچھ سمجھتا ہوں، تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ بھی لاک ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. سمجھ بھی لاک ہونا چاہیے. نہیں، لاک نہیں ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح صحیح ٹھیک. اچھا آگا اس میں مزید یہ کہ ائمہ اہل بیت اطہار جو قرآن و سنت کی وضاحت فرماتے ہیں، وہ انبیاء کی شرح و وضاحت یا انبیاء نے کوئی فیصلہ کیا اس کی طرح خطا سے معصوم ہے. جی بالکل. امام کا قول ہمارا عقیدہ ہی. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل تسنن کے ہاں تو ان کے فقہا اپنی محنت سے یا اپنی فقہی کوشش سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں،
لیکن اہل تشیع کے ہاں ائمہ اہل بیت اطہار اللہ کی پروٹیکشن سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کا ذاتی اجتہاد یا ذاتی رائے نہیں ہے. نہیں جی ہاں. تو اس میں ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع کی نسبت سے ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان پر وحی یا الہام کا کوئی نزول ہے؟ نہیں، ہم وحی کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وحی ختم نبوت ہے. ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ حدیث و ابی، وہ حدیث و ابی حدیث و جدی، وہ حدیث و جدی حدیث الحسینی، وہ حدیث الحسینی حدیث و امیر المؤمنین، وہ حدیث و امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ، وہ حدیث رسول اللہ قول جبرائیل، و قول جبرائیل قول اللہ عز وجل. صحیح صحیح. جو حدیث کرتے ہیں وہ رسول خدا سے حدیث کرتے ہیں. رسول خدا کی حدیث ان کے پاس ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، اپنی بات کرتے ہی نہیں. صحیح صحیح. اس میں آگا پھر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اثناعشری امامی نقطہ نظر میں 12 ائمہ اہل بیت اطہار سے روایات ملتی ہیں، لیکن جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ نسبت فقہ جعفری یا تعارف یہی ہے. ہم ٹی وی پر بھی رمضان میں دیکھیں نشریات میں تو سحر و افطار کے اوقات میں فقہ حنفی اور فقہ جعفری آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو فقہ علوی یا فقہ حسن حسین اس طرح کے 12 ائمہ سے اس کو منسوب کیا جائے. چونکہ ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی شافعی مالکی جو کہ ان کے اجتہادات ہیں، تو اگر تو یہ رسول کی فقہ ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ تعارف یہ ہونا چاہیے تشیع کہ یہ فقہ رسول ہے؟ فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ یہ فقہ رسول ہے، اس پہ امت متفق تھی. ٹھیک ہے. تو یہ فقہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. رسول نے فقہ کس سے لینے کا حکم دیا؟ آل سے، عطرت سے. ٹھیک ہے. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت. گمراہ نہیں ہونا تو عطرت کے پاس آنا، گمراہ نہیں ہونا تو اہل بیت کے پاس آنا. صحیح. متفق علیہ حدیث، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی جی. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. سمجھ میں نہ آئے کسی کو واضح سی چیز، دو چار سمجھ میں نہ آئے، کیا کر سکتے؟ بیچارے عوام کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان تک تو یہ حدیث بھی نہیں پہنچائی گئی جو آپ کے ہاں متواتر ہے. رسول نے کہا میرے بات فقہ ان سے لینا ہے، اور ان سے امت فقہ لے رہی تھی. صحیح. امت میں جب انحراف شروع ہوا، اس فقہ کو چھوڑ کے جب دوسروں نے باقی فقہ بنانا شروع کر دی، اور میں نے پہلے ایک سوال اٹھایا کہ یہ 4 فقہ ہی کیوں؟ جی جی. فقہ تو بہت آئے. جی جی. ہر علاقے کا اپنا فقیہ ہوتا تھا، اس میں سے یہ 4 پہ حاصر کیوں ہوا ہے؟ اس کا آپ مجھے جواب دیں گے، آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. صحیح صحیح. جب صراط مستقیم کو چھوڑ کر جب انحرافات ہوئے تو صراط مستقیم کا الگ نام آ گیا کہ صراط مستقیم پہ کون ہے. جی جی. وہ نام ہو گیا فقہ جعفری. کیوں اب یہاں کیوں نام پڑا، پہلے کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ باقی انہیں الگ الگ ہونا شروع کر دیا. اچھا اچھا. جب الگ الگ ہو کے انہوں نے اپنی اپنی فقہ کا نام رکھا، تو جو صحیح فقہ پر، اصلی فقہ پر، رسول کی فقہ پر باقی ہیں، ان کو رسول کی فقہ کس سے ملی تھی اس وقت؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. صحیح صحیح. اور یہ جو الگ ہوئے ہیں ان کو کس سے ملی ہے؟ ان کو بھی یہیں سے ملی. جی جی بالکل بالکل. ان کو بھی یہیں سے ملی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی چیز فقہ میں ویسے اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. فقہ میں کیا فرق پڑتا؟ عقائد میں اختلاف ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. یہ سیاسی مسائل عقائد میں ہے. جی جی. آپ پاؤں پہ مسح کریں یا پاؤں دھوئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاسی کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی جی. فقہ میں نہیں اختلاف ہونا چاہیے تھا، عقیدے میں اختلاف ہونا چاہیے تھا. یہ اختلاف فقہ میں بھی کیوں آ گیا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ فقہ میں اختلاف نہیں تھا اور وہ فقہ اہل بیت سے لیا جاتا تھا. اگر آپ، کیونکہ مسلم تھا، رسول خدا نے اصحاب کو فرمایا تھا اور اصحاب رجوع کرتے تھے. خلفاء کس سے رجوع کرتے تھے جب مشکل میں پھنستے تھے؟ اہل بیت سے. جی جی. اس لیے تو کوئی قابل انکار نہیں ہے. جی جی. تو جب یہ دیکھا کہ بھائی ہم نے سیاسی منصب تو لے لیا، لیکن فقہی منصب پھر بھی ان کے پاس ہے. یہ کسی دن بھی دوبارہ یہ بات واپس آ سکتی ہے. جب استبداد ٹوٹ جائے تو یہ بات دوبارہ آ سکتی ہے کہ بھئی جب فقہ ان کی ہے، امامت ان کی ہے، رہنمائی ان کی ہے، تو سیاست آپ کی کیسے ہو گئی، خلافت آپ کی کیسے ہو گئی؟ اس کے لیے پھر فقہ بنائی گئی. صحیح. تو فقہ کس سے بنائی گئی؟ وہی جنہوں نے یہ فقہ سیکھی تھی ان سے کہا بھئی اب ہماری پسند کے فقہ بناؤ. جی جی. اور ہماری فقہ پسند کی فقہ بنانے کے بعد
ان کو حکمرانوں نے رائج کروایا اور ڈنڈے کے زور پہ رائج کروایا اور پھر حاصر کروایا صحیح کہ بس یہ ہو گیا اب یہی رہنا ہے. صحیح. کہ اس حاصر پہ کوئی دلیل نہیں. ان سے ابھی آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. جی جی. اس وقت اتنی احادیث ان کو میسر نہیں تھی. اگر یہ صحابہ ہوتے پھر بھی ٹھیک تھا, آپ صحابہ میں سے کسی کی فقہ پہ چلتے کہ وہ رسول کے دور میں تھا اس لیے اسے زیادہ پتہ ہے. یہ تو صحابہ بھی نہیں ہے, یہ تابعین بھی نہیں ہے, یہ تابعین بھی نہیں ہے, پھر ان سے کیوں لیں. صحیح. اچھا آگا آپ نے یہ تلوار کے زور والی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں 4 مشہور فقہ ہیں یہ چاروں تلوار کے زور پر پھیلی ہیں؟ صرف حنفی فقہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں سب. اچھا سب کی بات کر کی تاریخ ہے, پھر یہ طولانی تاریخ ہے اور سب اس میں ساری چیزیں تاریخ میں سب موجود ہیں. صحیح. اچھا آقا اس میں تاریخی اعتبار سے ایک بات میں نے پڑھی بھی تھی اور اپنے اساتذہ سے بھی سنی تھی کہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر اور فقہ مالکی کو چھوڑ کر, یا چلیں اس کو بھی ساتھ ملا لیں, مالکیہ, شوافی اور حنابلہ یہ فقہ جعفری کے ساتھ ساتھ ہیں. نماز کا طریقہ دیکھ لیں, طلاق کے مسائل دیکھ لیں, چند ایک جزوی اختلافات ہیں, لیکن حنفی فقہ بالکل اپوزٹ ہے اور شوافی اور حنابلہ اور فقہ جعفری یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں, دیکھیے مشترکات ہیں. ٹھیک ہے. کسی کی تحقیق ہے, میری اپنی تحقیق نہیں ہے, میں صرف ناقل ہوں. ٹھیک ہے. صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں معلوم. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ احوال شخصیہ میں 5 فقہ ہیں. آپ تو 5 کو نہیں مانتے. ان 5 فقہ میں سے یہ چاروں فقہ ان کے تفردات ہیں. جی جی. جو الگ الگ ہیں. ٹھیک. یہ اس میں اس کا قول ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن فقہ جعفری کا کوئی قول ایسا نہیں ہے جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک متفق نہ ہو. صحیح. ایک بھی کوئی تفرد نہیں ہے. صحیح. یا یہ ساتھ ہے, یا یہ ساتھ ہے, یا یہ ساتھ ہے, یا یہ ساتھ. صحیح صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل ہے. صحیح صحیح. فقہ جعفری اصل ہے. اس سے فرمائشوں پہ جو انحرافات کیے گئے پھر بھی اصل میں تو ایک اس کے ساتھ رہیں گے. صحیح. تو یہ فرمائشی فقہ ہے. آپ کو مبارک. صحیح. اچھا اس فرمائشی فقہ میں امامیہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کرنے والا, فقہ شافی پر عمل کرنے والا, یہ باقی جو اہل تسنن کے مذاہب ہیں, فقہی مذاہب, تو ان کی آراء کو یا ان کے اجتہادات کو شیعہ فقہا کیا حیثیت دیتے ہیں؟ چونکہ معاشرے میں یہ لوگ. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ سخت سوال. میں کہتا ہوں آپ ثابت کر دیں آپ کے نزدیک کوئی حیثیت ہے کسی دلیل سے, میں مان لوں. صحیح. تو آپ کے نزدیک کوئی جس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے میرے نزدیک کہاں سے حیثیت ہوگی؟ لیکن معاشرے میں چونکہ ہم نے زندگی گزارنی ہے, مثال کے طور پر نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے, نکاح و طلاق کے مسائل آتے ہیں, تو اگر تو یہ چاروں مذاہب کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا شیعہ علماء ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی فارغ ہیں, کسی حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, چونکہ دلیل نہیں ہے نا پیچھے کوئی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ دلیل دے دیں, ہم مان جائیں گے نا. ہم نے کب کہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دلیل دے دیں, ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نہیں وہ تو آپ فقہ کو مان لیں گے, لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو نہیں, جب ہم فقہ کو مانیں گے تو اس پہ عمل بھی کریں گے. لیکن عام پریکٹیکل کسی شیعہ مجتہد نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دے کہ سنی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یا وہ فقہ کا نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. نہیں, ہم نہیں کہتے کہ تمام فقہا یہ نہیں کہتے اچھا کہ اس یعنی جو شیعہ ہے وہ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. نہیں, کوئی بھی نہیں کہتا. اچھا صحیح. کیسے پڑھ سکتا ہے؟ صحیح. بھائی آپ نماز میں خود کوئی کلام شروع کرتے ہیں جو نماز کا حصہ نہ ہو تو باطل ہوگی. باطل ہوگی. جی جی. میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں ہوگی. صحیح. بس آگے سمجھ لیں. صحیح. ٹھیک. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا ہم آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم صرف آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, اسی کے مطابق نماز پڑھیں گے. خود کھڑے ہو کے بھی وہی نماز پڑھائیں گے. صحیح. آپ دلیل تو دیں کہ بھئی اس کی یہ شرعی حیثیت ہے, یہ دلیل ہے. صحیح. دے دیں دلیل, ہم مان لیں گے. اچھا آگا اس میں اجتہاد کی اگر ہم بات کریں, اجتہاد کا ایک دروازہ یہ بھی ہے نا کہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا ہے
تو یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت میں ایک مسئلہ واضح نہیں ہے تو اب ہمیں اجتہاد کرنا پڑ گیا، یہ نہیں کہا، لیکن یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ آیت کسی کو سمجھ نہیں ہے تو ابو حنیفہ نے اس کو کھول کے بیان کر دیا. نہیں، آپ کے ہاں اجتہاد در مقابل نص ہے. اچھا اچھا جی صحیح. یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیں اصطلاح ہم وہی استعمال کرتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ہم بھی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں اجماع، ہم بھی کہتے ہیں اجماع. ہمارا اجماع کہاں ہے، آپ کا اجماع کہاں ہے؟ صحیح. لفظ تو ایک ہی ہے، جی جی، تعریف میں بہت فرق آ جاتا ہے. اسی طرح اجتہاد، آپ کا اجتہاد در مقابل نص ہوتا ہے یا در فقدان نص ہوتا ہے. اچھا اچھا جب نص نہیں ہے یا نص کے مقابلے میں مجتہد ہوں. صحیح. ابن ملجم مجتہد ہے. جی جی بالکل. یار یہ کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ اور اس کو ایک ثواب بھی مل جائے گا، اس کا اجتہاد خطا ہوا ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا. ایسے ہی ہے. یہ کون سا اجتہاد؟ ہمارے ہاں اجتہاد در خدمت نص ہے. ماشاء اللہ. زمین آسمان کا فرق. صحیح. اب جو کچھ پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ ایسی باتیں کرتے ہو جو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں فلان. تو یہ باتیں اگر اس کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو پھر بہت زیادہ طولانی ہے. صحیح. یہ صرف ان لوگوں کے لیے. اچھا سن لیں، کوئی اتنی مشکل باتیں بھی نہیں ہیں. ہم بہت آسان، صرف 2-4 اصطلاحیں ہمیں ہماری مجبوری ہے کہ ہم استعمال کرنی پڑتی ہیں. باقی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کامن مین ہے اس کی سطح پر اسے سمجھنے کے لیے آسان. جی جی. وہ ہم سے نہ پوچھتا پھرے کہ تمہاری فقہ کیسی ہے. ہم کہتے ہیں جا کے اپنے اولی سے پوچھ لو کہ کوئی دلیل قرآن سنت سے. صحیح ہے نا. وہ تو آتے ہیں نا کہ صرف قرآن سے دلیل. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے قرآن اور صحیح سنت سے. کوئی صحیح سنت بھی آپ کی مان لیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ کی ناصحیح کو صحیح مان لیتے ہیں. دو اسی سے. صحیح صحیح. ہے نا. اس کے ہم بھی مان جائیں گے. اچھا حضور، مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر اہل تسنن میں ایک نیا منہج بھی جس کو ہم سلفی منہج کہتے ہیں، یا آپ کے یہاں اخباری ہیں، یہاں اہل حدیث ہیں. بات ایک ہی ہے کہ وہ تقلید کو نہیں مانتے، قرآن مجید کی واضح نصوص اور یعنی کہ ظاہر الروایہ ان کو کہہ لیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی الگ سے کوئی فقہ نہیں ہے، جو قرآن میں آ گیا، جو رسول کے قول میں آ گیا ہم اس کو مانیں گے. تو اس پر بھی آپ اختلاف کریں گے؟ ہاں، نہ ماننے کے لیے کہتے ہیں. صحیح سے. قرآن اور سنت کے ایک نہ ماننے کے لیے، اپنی مرضی کی چلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ مانیں گے جو قرآن اور سنت میں ہے. آپ کا تو عقیدہ قرآن و سنت کامل ہی نہیں ہے. آپ کیا قرآن و سنت کی مانیں گے؟ نہیں، یہ سلفی تو کہتے ہیں نا کہ ہم باہر نہیں جائیں گے. ہم باہر نہ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں. یقیناً اجتہاد جی. صحیح. تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید بالکل واضح ہے، سنت رسول بالکل واضح ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے پیش نظر کچھ مذاہب منظر عام پر آ گئے. اب ایک عام مسلمان کیا کرے؟ چونکہ ہمارے ہاں تو غلط فہمیاں اتنی ہیں کہ دوسری طرف لوگ دیکھنے بھی نہیں دیتے. تو ایک عام مسلمان اگر فقہ جعفر صادق کو پڑھنا چاہے تو وہ شیعہ علماء کے پاس جائے گا تو فتوے لگ جائیں گے. تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے، میں ایک دفعہ مجھے پتا ہے کہ حق ادھر ہے. جی جی. اور میں کہتا ہوں ادھر اگر حق کی طرف گیا تو فتوے لگ جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ جانتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. میں اس کو برعکس کر دیتا ہوں. صحیح. میں کہتا ہوں حق اہل سنت کے پاس. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اس حق کو اگر میں نے عمل کیا تو مجھے ادھر سے فتوے لگیں گے. یہ فتووں سے بچوں گا تو کل جہنم میں کوڑے لگیں گے. خود ہی فیصلہ کر. جی جی. صحیح. فتوے لینے، یہ جہنم کے کوڑے لینے. کیونکہ فرض یہ ہے کہ حق ادھر ہے. جی جی. اس فرض کے باوجود یا عوام کے لیے لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ حق ادھر ہے، لیکن ڈر لگتا ہے ادھر جانے سے. لیکن ادھر رہتے ہوئے جو انجام ہو رہا ہے اس سے ڈر نہیں لگتا. صحیح.